یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت کی ہے. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں؟ یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگے. کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز ظاہر ہے دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر ہے، اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے. شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی. نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا اس کے جو کرم والی صفت ہے، اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے. کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا. اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا. تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا، درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنا. یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مثمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا. میں نے ایک لیکچر دیا ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 60 ہے، 60 نمبر. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شیر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتی. ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شیر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی. اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے. ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹ سے ڈسکس ہو رہے ہیں. اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹیولی ڈسکس نہیں ہوتی. اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے. انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے. سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس پہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. اب مثلاً یہ میرے گھر، میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو جو چیز ہے وہ فکس ہے. اگر میں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں. آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. جگر، گردے فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے،
لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے. یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی. وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا. ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے. اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ. اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے. ہر چیز گول ہے. کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی, ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے. انگلیاں بنائی ہیں کسی انگلی کی چونچ ہے گول ہے. ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں, اس چیز کو دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آتی ہے. کان ہے تو گول ہے, یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی, دوسروں کو بھی ڈسٹرب. اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی وہ مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے, اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے, یہ کونا چبھے نہ کسی کو, شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو. آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں کسی کو چبھے. تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی. پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ. کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا. آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر نہیں. نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, نہ اس کی کوالٹی اس کے اوپر انگلی کو اٹھا. ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. پودوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے, اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے, سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے, تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے. اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین خالق ہے. انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے, عدم ماس سے وجود نہیں ہے, بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم تخلیق کرتے ہیں. لکڑی اللہ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے آپ اس کو کاٹ کے ٹیبل بنا لیں گے, کرسی بنا لیں گے, لیکن لکڑی نہیں کو بنا سکتے. وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے. بدیع السماوات والارض. البدیع جو اللہ کا نام ہے اس کا مطلب کیا ہے, بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی بنا دینا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو یوز کر کے انسان بھی کریشن کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا. آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے, ایئر بس A380 کو دیکھ لیں, اس سے پہلے بوئنگ 747 تھا جمبو جیٹ, 450 مسافر اس میں آتے تھے, اس میں آلموسٹ 550 آتے ہیں. انسان نہیں بنایا. یہ ساری کی ساری کریشن جو ہوئی ہے اس کا مٹیریل جتنا بھی ہے وہ انسان نے کوئی خود کریٹ نہیں کیا بلکہ اسی زمین سے حاصل کیا. الٹیمیٹلی تخلیق اللہ ہی کیا, اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا, تیرا تسویہ کیا اور کیا ہر چیز کو معتدل بنایا. اتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ 4 انگلی ہے نا سر, اس کے ساتھ یہ انگوٹھا لگایا. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو, یا آپ 4 انگلیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے. یہ ایک انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کے ڈگری آف فریڈم کتنے ہیں کہ آپ یہ انگلی کے یہ والے جوڑ کو بھی, اس کے بعد یہ بھی, اس کے بعد یہ بھی, اس کے بعد کلائی بھی, اس کے بعد یہ بھی اور یہ بھی, سارے کے سارے جوڑ کتنا عرصہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا. آپ دیکھ لیں جاپان کے اندر لوگ 100 سال کے بھی پرفیکٹ ہیں, ان کے گھٹنے بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں, جوڑ بھی. تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا نا. ان کے دانت بھی نہیں گرتے ہیں. دانت اللہ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں, جس کے گر رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے گر رہے ہیں. اللہ نے یہ 50-60 سال کے لیے دانت نہیں بنائے ہوئے ہیں, 2 سال کے لیے ڈیزائن ہے.
وہ ہم چونکہ اب اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور ڈیزائن ہوئی ہے اس میں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی اپنی چیزوں کا، صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر دیا، اعتدال ہے نا سر، کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح بیلنس کیا ہے۔ ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو جائے؟ ابھی دیکھ لیں، ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں کم از کم 4 ٹائر رکھتے ہیں اس کے بیلنس کرنے۔ اور یہ جو روبوٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں، آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھ لیں، وہ مشکل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، وہ انسان والی پرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جی نروس سسٹم سر، اس پہ تو اب بات کریں تو کہاں تک، نیورونز جو اللہ نے رکھ دی ہیں، کیا اس کو، یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا۔